حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ہم دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دم کرتے ہیں اور دفاعی اشیاء کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو روک سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت فرمائی تو اس سے پوچھا، تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا، گندم کی روٹی کو جی چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے ہاں بھیج دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش ظاہر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کھلا دے۔ حضرت ام منظر سلمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں نیم پختہ کھجوروں کے خوشے رسی سے لٹک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے لے کر کھجوریں کھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رک جاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، اس لیے کمزور ہو۔ ام منظر رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چقندر اور جو پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئیے تناول کیجئے۔ میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے۔ میں نے کہا، میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدہ مفید چیز تلبینہ حریرہ کو اپناؤ۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو حریرہ کی ہنڈیا آگ پر چڑھی رہتی حتیٰ کہ اس کا معاملہ کسی ایک طرف لگ جاتا، یعنی وہ فوت ہو جاتا یا شفا یاب۔ حضرت خالد بن سعد رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت غالب بن اجبر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار ہو گئے۔ ہم لوگ مدینہ پہنچے تو وہ اس وقت بھی بیمار تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق رحمۃ اللہ، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو ہم سے فرمایا، تم یہ کالا دانہ کلونجی استعمال کرو، اس کے 5-7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ان کی ناک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف نتنوں میں ڈالو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یہ کالا دانہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے اس کے کہ سام ہی مقدر ہو۔ میں نے کہا، سام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، موت۔
حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من کی قسم سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اجوا کھجور جنت سے ہے، اور یہ جن کے اثر یا جنون سے شفا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی اس من سے ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چیت کر رہے تھے کہ خنبی کا ذکر آ گیا۔ بعض حضرات نے کہا، یہ تو زمین کی چیچک ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنبی من کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اجوا کھجور جنت سے ہے، اور زہر سے شفا ہے۔ ابن ابی ابلا رحمۃ اللہ نے فرمایا، سنوت سے مراد شبت خوشبودار پتے جو کھانے میں ڈالے جاتے ہیں ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شہد ہے جو گھی کی مشکوں میں رکھا گیا ہو۔ ایک شاعر کا شعر ہے، وہ لوگ شہد ملے گھی کی طرح ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے یا آپس میں نہیں لڑتے، اور اپنے ہمسائے کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اسے دھوکہ نہ دیا جائے۔